السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائرہ کے اقسام۔ کرہ پر بننے والے دوائر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دائرہ عظیمہ اور دوسرا دائرہ صغیرہ۔ دائرہ عظیمہ اس دائرے کو کہتے ہیں جس کا قطر کرے کے قطر کے برابر ہو، اور دائرہ صغیرہ وہ دائرہ ہے جس کا قطر کرے کے قطر سے چھوٹا ہو۔ بالفاظ دیگر دائرہ عظیمہ وہ ہے جو کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے، اور صغیرہ وہ دائرہ ہے کہ کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم نہ کرے۔ دوائر کی طرف یہ تقسیم ایک ہی کرہ میں ہوگا، ایک کرہ کا ایک دائرہ دوسرے کرہ کا ایک دائرہ آپ نے لیا اور ایک کی طرف عظیمہ کی نسبت کی اور دوسرے کو صغیرہ کہا تو یہ غلط ہوگا۔ کرۂ ارض پر عرض البلد کے جتنے دوائر ہیں ان میں خط استوا دائرہ عظیمہ ہے، اور باقی قطب شمالی تک 90 عرض البلد کے دوائر اور قطب جنوبی تک 90 دوائر سارے دوائر صغیرہ ہے۔ اس شکل میں دائرہ اے دائرہ عظیمہ ہے اور دائرہ بی یا سی وغیرہ سب دوائر صغیرہ ہے، اس لیے کہ دائرہ اے اس کرے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، مگر یہ باقی دوائر کے نشانات پر اگر آپ اس کرے کو کاٹیں تو دو برابر حصے حاصل نہیں ہوں گے۔ محور یا ایکسس کسی متحرک کرہ میں ایسا قطر جس کے گرد یہ کرہ گھومتا ہے محور کہلاتا ہے۔ مثلا کسی متحرک کرہ کے قطر کی جگہ آپ ایک ڈنڈا لگا دیں تو اس ڈنڈا کے ارد گرد یہ کرہ گھومے گا، یہی ڈنڈا محور کہلائے گا۔ جیسے اس شکل میں نظر آ رہا ہے کہ این اور ایس ایک قطر ہے، یہ ایک خط مستقیم ہے یا ایک ڈنڈا ہے جس کے گرد یہ کرہ گھومتا ہے، یہی خط مستقیم یا ڈنڈا ساکن ہوگا اور یہی محور کہلائے گا۔ قطبین یا پولز، اس محور کے دونوں سروں کو قطبین کہا جاتا ہے۔ جیسے اس شکل میں ایک قطب این ہے اور دوسرا ایس ہے، پس قطبین کسی کرہ پر موجود ایسے بعید ترین نقطے ہوتے ہیں کہ جب کرہ گھومنے لگے تو وہ دونوں نقطے اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، یعنی وہ حرکت نہیں کریں گے۔ کرۂ ارض بھی ایک متحرک کرہ ہے، اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، تو اس کے قطبین کو قطب شمالی نارتھ پول اور دوسرے کو قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں قطبین محور کے آخری نقاط کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ حضرات ایک دوسرا ضروری اصطلاح سمجھے کہ دائرہ کو ناپنے کے لیے مختلف نظام وضع کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک نظام درجاتی نظام ہے، انگریزی میں اس کو ڈگری سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں دائرے کے کل 360 برابر حصے کیے جاتے ہیں، پھر ہر حصہ کو ایک درجہ کہا جاتا ہے۔ اگر ایک درجہ کو مزید 60 حصوں میں تقسیم کرے تو ہر حصہ کو ایک دقیقہ کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک دقیقہ کو 60 حصوں میں تقسیم کرے تو ہر حصہ ایک ثانیہ یعنی سیکنڈ کہلائے گا۔ جیسے اس شکل میں نظر آ رہا ہے کہ ایک دائرہ کو 360 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوسرا گریڈین نظام، یعنی درجاتی نظام کے علاوہ ایک دوسرا نظام بھی ہے، اس کو گریڈین نظام کہا جاتا ہے۔ اس میں دائرہ 400 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہر حصہ ایک گریڈ کہلاتا ہے۔
عام طور پر قبلہ نما اس سسٹم کے تحت بنے ہوتے ہیں۔ مسلمان فلکیین درجاتی نظام استعمال کرتے تھے، گریڈین نظام بعد میں ایجاد کی گئی ہے۔ تیسرا نظام ریڈین نظام ہے۔ یہ ایک تیسرا نظام ہے، اس میں دائرہ کے 6.28 حصے کیے جاتے ہیں۔ ہر حصہ کو ایک ریڈین کہا جاتا ہے، یعنی 6 مکمل حصے، اور ایک حصہ اگر آپ 100 حصے اس ایک حصہ کے بنائے تو ان میں 28۔ اس میں دائرے کی تقسیم کار اسی طرح ہوتی ہے کہ دائرے کے رداس کی جتنی لمبائی ہوتی ہے اسی کے مطابق محیط پر نشان لگاتے ہیں، تو 2 نشانوں یا 2 نقطوں کو مرکز سے ملایا جاتا ہے تو ایک حصہ یعنی ایک ریڈین اس سے بن جاتا ہے۔ اوقات الصلاۃ کی تخریج میں ہم سائنٹیفک کیلکولیٹر استعمال کریں گے، اور اس کیلکولیٹر میں یہ تینوں نظام پائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان نظاموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم صرف درجاتی نظام میں کام کریں گے، تو پہلے اپنے کیلکولیٹر کو درجاتی نظام کے ساتھ سیٹ کریں گے۔ کمپیوٹر کے ایکسل وغیرہ پروگراموں میں اگر کوئی حساب کرنا چاہتا ہے تو وہ عام طور پر ریڈین نظام کے مطابق ہوتے ہیں، تو اس کو بھی درجاتی نظام کی طرف کنورٹ کرنا ہوگا، تب صحیح جوابات نکلیں گے۔ بس خلاصہ یہ نکلا کہ ہم درجاتی نظام میں کام کریں گے، باقی نظاموں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، وہ جانے اور انجینئر حضرات۔ اس کے علاوہ بھی ایک نظام ہے جس کو رخ کہا جاتا ہے۔ اس میں دائرہ کو 6000 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف چائنا والے استعمال کرتے ہیں۔